یہ خوبصورت تقریب سعید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء کرام جو کرب و بلا کی سرزمین پہ شہید ہوئے، ان کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں بارگاہ عزتی میں کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ کو حقائق بتاؤں گا، اس کا سیاق و سباق پہلے بتاؤں گا، اور میرے امام نے یہ سفر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا اور کربلا کی سرزمین پہ میرے حسین کے ساتھ جو ظلم کی داستان رقم ہوئی، اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ آپ نے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسند خلافت پہ متمکن ہوئے، لیکن جو شام کے امیر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اختلاف تھا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، قرآن کی کتابت کرنے والے، قرآن لکھنے والے اور امت کے امام ہیں، اس لیے کہ ان کی ایک بہن وہ امہات المؤمنین کے اندر شامل ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ امہات المؤمنین کے اندر شامل ہیں۔ ان کے جو انفرادی مقام اور مراتب ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان کی شان بیان کی، اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ دین کے اندر ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور سب سے بڑا ان کا منصب یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ امت کے سارے علماء، فقہاء، صوفیاء، اتقیاء، شہداء، غوث، قطب، ابدال مل جائیں تو وہ ایک صحابی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی رسول وہ ہے جس نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر لیا، اللہ نے اس کو پوری کائنات سے افضل بنا دیا ہے۔ صحابہ کا یہ مقام ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جب دور خلافت آیا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے پانی کو بند رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنی زمین وقف کی تھی، اس مسجد نبوی کے اندر ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ بلوائیوں نے حملہ کیا، وہ دور بھی آیا کہ مسلمانوں کو میٹھا پانی دینے والے، وقف کرنے والے عثمان غنی پہ پانی بند کر دیا گیا، مدینہ کی سرزمین ان پہ تنگ کر دی گئی، اور بلوائی دندناتے پھرتے رہے۔ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفاداریاں صحابہ کے ساتھ یہ تھی کہ یہ اس وقت جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اس وقت بھی یہ دونوں حسنین کریمین حضرت عثمان غنی کی پہرہ داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بار بار حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگی کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں، آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم بلوائیوں کا خاتمہ کر دیں گے، ان کو خون کے اندر نہلا دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے شہادت کی خبر اور نوید سنائی ہوئی ہے، لہٰذا میں کبھی بھی مدینہ کی سرزمین کو خون سے لالازار نہیں بننے دوں گا۔ عثمان کا خون تو حاضر ہے، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے مدینے کے امن کو کبھی بھی خراب نہیں کروں گا۔ باقی اصحاب کرام حضرت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ سارے اصحاب حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگتے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کو قائم کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کو معاف کر دیا، فرمایا میرا خون حاضر ہے، حضور کے مدینہ کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا امن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ المختصر حضرت عثمان غنی کو جس طرح ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلافت میں متمکن ہو گئے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے بہت سے چیلنجز تھے،
پہلا چیلنج یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے والی عراق کے والی تھی، انہوں نے کہا اے علی مرتضیٰ، اے امیر المومنین، میں آپ کی خلافت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کا قصاص نہیں لے لیں گے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے کہ دیکھو، امیر معاویہ سے فرمانے لگے کہ دیکھو مدینے کے حالات ہمارے سامنے ہیں، امن کی فضا نہیں ہے، بلوئی مسجد نبوی کے اوپر قابض ہو چکی ہے، حضرت عثمان غنی کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم میرے موافق ہو جاؤ، میرے ہاتھ میں بیعت کر لو، جب میرا کنٹرول آ جائے گا میں پھر ایک ایک کو چن کے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو چوک کے اندر لٹکاؤں گا، ان کا قصاص لوں گا، ان کا بدلہ لوں گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، جو قاتلین عثمان ہیں وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو آپ کے حامی ہیں، کیسے آپ قتل کا بدلہ لیں گے؟ تو بہرحال اس بات پہ اختلاف ہوا، یہ اجتہادی غلطی تھی حضرت امیر معاویہ کی، اس لیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کوئی ثانی نہیں ہے، مولا علی تو مولا علی ہے۔ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مراتب کو اگر دیکھا جائے تو مولا علی کی حیثیت آسمان کی ہے، اور جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان تفاوت ہے، اسی طرح مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے مقام کے درمیان بھی یہی تفاوت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حق کے تھے اور برحق تھے، وہ کہتے رہے کہ امیر معاویہ تم میری بیعت قبول کر لو، پر اس بات پہ ایک اجتہادی غلطی ہے، ان سے خطا سرزد ہوئی، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو 4 سالہ دور ہے وہ بڑا افسوسناک دور ہے، اس کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان آپس کے اندر لڑے، ایک دوسرے کا قتال ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، یہ 3 جنگیں ہیں جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور کے اندر ہوئی، اور بہت ساری سازشیں، ہر طرف شورشیں ہیں۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ظلماً شہید کر دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پہ متمکن ہوئے، اور یہ 40 ہجری کا دور ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے وصال کو 40 سال گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں متمکن ہوئے تو انہوں نے چونکہ شورشیں تھیں، آپس کے اندر اختلاف تھا، مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح فرما لی، اور خلافت جو ہے 4 ماہ یا 6 ماہ کا عرصہ تھا، اس کے درمیان آپ نے وہ خلافت جو بعد کے اندر ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی، آپ نے وہ خلافت جو تھی حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اب یہاں سے جو دور ہے حضرت حسن تک کا دور، یہ خلافت کا دور ہے، اور حضرت امیر معاویہ سے آگے ملوکیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس پہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ یہ علم بحث آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں نے آغاز اس لیے کیا تھا کہ آپ کو سمجھ ہے کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں ہے۔ اب یہاں پہ حضرت حسن نے صلح کر دی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا ان کا کلیجہ کٹ کر کے منہ سے بہہ جاتا تھا۔ اتنا ظلم کر دیا گیا خانوادہ کر چشم و چراغ کے ساتھ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 59 ہجری تک، 59 ہجری تک یہ جو سلسلہ حکومت کا سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھایا، اور ان کا شام کے اندر، عراق کے اندر بہت زیادہ تسلط تھا، یہ حکمرانی کرتے رہے، اور اسلام کی ترویج و ارشاد کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جب 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لقوہ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر چلے گئے۔ اب یہاں پہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جس کا نام یزید بن معاویہ تھا، یہ بدبخت حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس نے مختلف ممالک کے، مختلف صوبوں کے جو حکمران تھے ان کو خطوط لکھے کہ تم میری بیعت قبول کرو، اور بالخصوص اس نے جو مدینہ کے حکمران تھے ان کو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خط لکھا، اور ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور ان کو کہا کہ تم نے میری بیعت قبول کرنی ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ 4 اشخاص ہیں، حضرت حسین بن علی،
عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 اصحاب ہیں، ان کی بیعت ضرور قبول کروائیں۔ اگر یہ بیعت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر مجھے چاہیے۔ یہ یزید بدبخت نے جو مدینہ کے والی تھے، مدینہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ، ان کو خط لکھا۔ اب یہ خط جب ولید بن عقبہ تک پہنچا، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مشاورت ہوئی، اور ولید بن عقبہ جو محب رسول تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یزید کی بیعت کو قبول فرمائیں۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی اور یزید کی تخت نشینی کی خبر ملی، تو امام علی مقام نے ولید بن عقبہ سے کہا، ولید بن عقبہ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا شخص، یزید جیسے شخص کی بیعت کیسے قبول کر سکتا ہے؟ فرمایا تم کمپیریزن کس طرح کرتے ہو، موازنہ کس طرح کرتے ہو؟ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، امام الانبیاء کا نواسہ ہوں، اور یزید بدبخت کون ہے؟ یزید ملی سون کی بیٹی، اس کی ناپاک اولاد ہے، اس کا بیٹا ہے، اور میں دل بند زہرا ہوں، میرے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے اندر کھلتا ہے۔ یزید وہ بدبخت ہے جو جلیل اختر جیسے بدماشوں کے جھرمٹ کے اندر پلا ہے، میں حسین وہ ہوں جو کربلا کی سرزمین پہ بھی جس نے اور جس کا دروازہ مسجد نبی کے اندر کھلتا ہے۔ امام علی مقام نے کہا تو میرے ساتھ موازنہ کیسے کرتے ہو؟ یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے۔ یزید وہ ہے جس نے محرمات کے ساتھ نکاح کیا ہے، جو بدماشیاں عیاشیوں کو فروغ دیتا ہے، جو زنا عام کرتا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ وہ ایسے اس نے کھلواڑ کی ہے، ایسے سلوک کی ہے کہ زمانہ اس کی مثال دیتے ہوئے شرماتا ہے۔ حسین جیسا شخص یزید جیسے شخص کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر قرآن اترتا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر جب جبرائیل بھی آتے تھے وہ بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص، حسین جیسا شخص، یزید جیسے شخص کی بیعت کر ہی کیسے سکتا ہے؟ جب امام علی مقام نے یہ جملے جرت بیان، جرت افزا خطاب کیا، ولید بن عقبہ نے کہا کہ اے امام علی مقام، تمہارے حق کے اندر بہتر یہ ہے کہ تم اطاعت قبول کر لو۔ امام حسین چلے گئے، گھر کے اندر پہنچے، امام علی مقام نے اپنے جو خاندان کے افراد تھے ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا، اس کو بیان کیا، مشاورت کی۔ سب اہل بیت کے افراد نے کہا امام علی مقام سے، امام حسین، نانا رسول اللہ کے شہر کے اندر کسی قسم کی خرابات نہیں ہونی چاہیے، اس شہر کے امن کی فضا خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، مکہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑا۔ میرا حسین نانا رسول اللہ کے روضے کے اوپر پہنچتے ہیں، حسین نے نانے کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کی اور عرض کی، یا نانا حسین، نانا حسین، نانا رسول اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کے مدینے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں، میں نے آپ کی مدینہ کے اندر کھولی ہے، میں تو اس کے ایک ایک ذرے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، لیکن میرے نانا، مجھے آپ کی امت نے اس بات پہ مجبور کر دیا ہے کہ اب مجھے یہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میرا حسین مدینے کو چھوڑتا ہے۔ صبح کے وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رجب کی 28 تاریخ کی امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا، خانوادے کے جتنے افراد تھے امام علی مقام نے ان کو ساتھ دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ اب امام علی مقام نے 5 دن کا یہ سفر کیا، تقریباً 28 کو چلے اور 3 رجب المرجب کو، 28 رجب کو چلے اور 3 شعبان کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر پہنچے۔ جب میرا حسین مکہ کے اندر پہنچا، امام علی مقام نے جس وقت کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر قدم رکھا، لوگوں نے دیکھا نواسہ رسول آ گیا، لوگوں نے طواف چھوڑ دیا، لوگوں نے حجر اسود کے بوسے چھوڑ دیے، کوئی میرے حسین کے پاؤں کو چوم رہا ہے، کوئی میرے حسین کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی میرے حسین کی پشت کو چوم رہا ہے۔ لوگوں نے امام علی مقام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لوگوں حسین کے ساتھ محبت کرو، حجر اسود کے بوسے تو پھر لے لیں گے، کعبۃ اللہ کے چکر تو پھر کر لیں گے، صفا مروہ کی سعی تو پھر نصیب ہو جائے گی، لیکن حسین جیسا چہرہ پتہ نہیں پھر نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ امام علی مقام کی زیارت پھر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ امام علی مقام کے ساتھ مکہ والوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، عشق کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، جہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
4 ماہ یہاں مکہ کے اندر گزارے، 8 ذی الحجہ تک امام علی مقام یہاں پہ رہے۔ 8 ذی الحجہ کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام باندھا، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ میں حج ادا کروں گا، لیکن امام حسین کو ٹھوس شواہد ملے، خبریں مل چکی تھیں کہ یزید بدبخت لعین پلید نے مکہ کے اندر حجاج کی صورت میں، احرام کی صورت کے اندر چند اشخاص کو، چند افراد کو بھیجا ہے، اور وہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مکہ کو چھوڑا، اور مکہ کو چھوڑ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین، کوفہ کی سرزمین کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ اور جس وقت آپ جانے لگے تو آپ کے چند رفقا تھے، چند اصحاب تھے، جنہوں نے امام حسین کو روکا کہ حسین، کوفیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، کوفے والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ یہ وہ کوفی ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، جنہوں نے امام حسن کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہمیں خطرہ ہے، ہمیں خوف ہے کہ یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ کوفہ کے اندر نہ جائیں۔ امام علی مقام نے خط دکھائے، 12,000 خطوط تھے، خطوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو یہ خط میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ والوں کی طرف اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور بھیجا جا کر کہا کہ تم حالات کا اندازہ لگاؤ، وہاں حالات کیسے ہیں، ہمارے موافق ہے کہ نہیں ہے، اور ہم آ کر اگر وہاں اپنا ڈیرا لگائیں کیا لوگ ہماری بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کزن مسلم بن عقیل جب کوفہ کے اندر پہنچے تو پہلے دن 40,000 افراد نے امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ 40,000 افراد نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو امام علی مقام کی طرف مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور کہا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، آپ ایسا کرو کہ آپ یہاں کوفہ کے اندر آ جاؤ، اور یہاں پہ ہم اپنی حکومت کا، خلافت کا آغاز کرتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا، اور ادھر جو کوفہ کے گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، وہ محب اہل بیت تھے، محب اصحاب تھے، وہ رسول اللہ کے خانوادے سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہ کہا، لیکن جب یزید لعین کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل کچھ نہیں کر رہے، اور پہلے دن کے اندر 40,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کرو۔ اس نے فوراً شمر کو بھیجا، فولی کو بھیجا، اور ان کو حکومت سپرد کرتے ہوئے کہا تم ایسا کرو، ابن زیاد کو کہا کہ تم نے کوفہ کا چارج سنبھال لینا ہے، اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دینا ہے۔ اب حالات ایسے بدلے کہ ادھر امام علی مقام تک خط پہنچا۔ امام علی مقام نے 8 ذی الحجہ کو سفر شروع کر دیا، اور عمرہ کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے کے اندر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب نعمان بن بشیر کو معزول کیا گیا اور ابن سعد بدبخت لعین آیا اور اس نے آ کر وہاں کوفہ کا چارج سنبھالا، تو اس نے لوگوں کو بڑی دھمکیاں دی، کسی کو لالچ دیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں اس سرزمین سے محروم کر دوں گا۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ 40,000 بیعت کرنے والے افراد میں ایک شخص بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ تھا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، اور پھر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام علی مقام امام حسین خط پہنچ چکا ہے، ان کو خبر بھی مل گئی، راستے کے اندر پہنچے تھے کہ اس طرح مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے پاس کوفیوں کے 12,000 خطوط ہیں، میں اتمام حجت کرتے ان تک جاؤں گا۔ کل کوفی کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم تو رسول اللہ کے نواسے کو بلاتے رہے، امام حسین کو خط لکھتے رہے، یہ نہ آئے۔ کل کوفی بھی اعتراض نہ کرے، میں اتمام حجت بھی کروں گا، اور مسلم بن عقیل کو جنہوں نے شہید کیا ہے میں اس خون کا بدلہ بھی لوں گا، اور اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب امام علی مقام کا یہ سفر چلتا رہا یہاں تک کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے اندر پہنچے اور کوفہ کی سرزمین کے قریب پہنچ چکے تھے تو ہر نامی شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہے، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، آپ ایسا کریں کہ ہمیں پانی عطا کر دیں۔ اب ہر نہ امام حسین کو جانتا تھا نہ امام حسین ہر سے واقف تھے۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ قافلے والے ہیں، پیاسے ہیں، امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنا پانی بھی ہے
تم اس قافلے کو پلا دو۔ اور میرے امام خود مشرق اٹھا کر حر کو پانی پلاتے تھے۔ حر کی کیفیت یہ تھی کہ بے ہوشی کے قریب ہو چکا تھا۔ امام عالی مقام نے اپنی مشکیرہ کے ساتھ خود اس حر کو پانی پلایا۔ جب اس کو ہوش آیا، اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو امام حسین نے تعارف کروایا کہ میرا نام حسین ہے۔ اور حر کہنے لگا میں تو حر ہوں اور میں تمہیں یہاں پہ گرفتار کرنے آیا ہوں یزید کی طرف سے۔ میرے حسین کا حوصلہ دیکھیں کہ دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ امام علی مقام کا یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو میرے حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ریت کی مٹی اٹھائی، ریت اٹھائی، آپ نے اس کی خوشبو سونگھی تو آپ نے فرمایا یہ کرب و بلاء، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ اور میرے نانا رسول اللہ نے مجھے خبردار کیا تھا، میرے بابا علی المرتضیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ حسین اسی کربلا کی سرزمین پہ تمہاری مقتل گاہ بنے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پہ اپنے رفقا کو فرمایا کہ تم ایسا کرو یہاں پہ خیمے لگا دو۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف انداز سے یزید کا جو ہر اول دستہ تھا، پہلا دستہ وہ حر کا دستہ، وہ ڈائلاگ کرتا رہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ جب 4 محرم الحرام آیا تو دوسرا دستہ آیا اور اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ میرے امام نے فرمایا 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، کوفیوں کے یہ خط ہیں، یہ دیکھو 12,000 خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ کوفیوں بتاؤ تم نے خط نہیں لکھے؟ سارے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں مکہ کی سرزمین پہ، یا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے دربار تک لے جایا جائے، میں خود جا کر بات کرنا چاہتا ہوں، یا تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی کافروں کی سرحد پہ لے جایا جائے تاکہ میں وہاں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اسلام کی عظمت اور بلندی کا اظہار کرتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے سر کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ میرے امام نے اتمام حجت کی ہے، پورے انداز کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھایا، لیکن یزید کے دستوں نے، یزید کے کرندوں نے کہا حسین ایک بات ہے، یا تو تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو یا دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین نے کہا یاد رکھنا یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو رسول اللہ نے خود چوما ہے، جس کو چومتے رہے۔ اور یہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، امام علی مقام نے ان کو جواب دیا، یزیدیو، اے لعینو، اے شمرو، تم یہ کہتے ہو کہ حسین یزید کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔